बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले, शिया तंजीमों को निशाना बनाया गया। फौजी अड्डे पर हमले के जवाब में कार्रवाई। नाकाबंदी खत्म की जाए, पूरे यमन में सऊदी अरब के खिलाफ मुजाहरे। बाइडन शाह सलमान बातचीत में यमन और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर गौर। अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक का मसला उठाया। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों का स्कूल पर हमला, 300 बच्चियों का अगवा कर लिया गया। IS ब्राइड शमीमा बेगम बरतानिया वापस नहीं हो सकती, ऊंची अदालत का फैसला। श्रीलंका में कोविड मैयतों को दफन करने की इजाजत, इमरान खान के दौरे के बाद हुकूमत का ऐलान। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा केस। मरकजी हुकूमत ने 10 रियासतों में भेजी एक्सपर्ट टीमें। पांच रियासतों के लिए इलेक्शन डेट्स का ऐलान। वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में होगी वोटिंग, 2 मई को नतीजा। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने सीरिया में बाज मकामात पर हमले किए हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की मदद रखने वाली फोर्सेस कर रही थी। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ दिन पहले इराक में अमरीकी अड्डे पर एक रॉकेट हमला किया गया था। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक बयान में कहा कि सदर बाइडन के हुक्म पर अमरीकी फौजों ने आज शाम ईरान की मदद रखने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। उन्होंने कहा कि हाल ही में इराक में अमरीका और इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने की धमकियों और खतरों की वजह से भी ये कार्रवाई की गई। पेंटागन ने बताया कि अमरीकी फाइटर जेट्स ने 500 LB के बम गिराए जिनमें कई टारगेट्स पर वार किए गए। इनमें सरहद पार हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एक क्रॉसिंग भी शामिल है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि इन हमलों से कई फैसिलिटीज को तबाह किया गया जिनका इस्तेमाल शिया तंजीमें कतायब हिजबुल्लाह और कतायब सैयद शुहदा कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इराक की सरहद के करीब इमाम अली एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। इराक के एक फौजी ओहदेदार ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 1 फाइटर हलाक हुआ और 4 जख्मी हुए। मेडिकल सोर्सेस ने बताया कि 17 लोग हलाक हुए, लेकिन इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। सीरिया के हालात पर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि कम से कम 22 शिया फाइटर्स हलाक हुए। इस तंजीम ने कहा कि इन हमलों में सीरिया सरहद के करीब इराक से आने वाले हथियार और गोला बारूद के 3 ट्रकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा मिलिटेंट के पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया।
انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ مرنے والوں کا تعلق حشد الشعبی سے ہے جو کتائب حزب اللہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، لیکن کتائب حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ صرف ایک شخص ہلاک ہوا۔ کچھ دن پہلے اربل ایئرپورٹ کے قریب امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا تھا جس سے ایک امریکی سویلین کانٹریکٹر ہلاک ہوا تھا اور 9 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں ایک امریکی فوجی بھی شامل تھا۔ ISIS سے لڑائی کے نام پر 2014 سے اس علاقے میں امریکی سپاہی تعینات ہیں۔ 2 ہفتے پہلے امریکی اڈے پر ہونے والے حملے کے لیے ایک تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی جس کا نام اولیاء الدام بتایا گیا تھا جو زیادہ مشہور نہیں ہے۔ پینٹاگون نے تازہ حملے کو مناسب جواب قرار دیا اور کہا کہ یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا حملہ تھا جس میں زبردست منصوبہ بندی کی گئی۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں اپنے ٹارگٹ کے بارے میں یقین تھا، ہمیں یقین ہے کہ جس ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا اس کا استعمال شیعہ ملیٹنٹس حملوں کے لیے کر رہے تھے۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ واشنگٹن کوئی بڑا ٹکراؤ یا تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا۔ 2019 سے لے کر اب تک امریکہ نے عراق اور سیریا میں کتائب حزب اللہ کو نشانہ بناتے ہوئے بعض حملے کیے ہیں۔ پچھلے سال 3 جون کو ایران کی قدس فورس کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے خبر دی ہے کہ امریکی فوجیں حساکا صوبے سے ISIS ملیٹنٹس کو جارڈن سرحد کے قریب واقع ایک مقام التنف ملٹری بیس پر منتقل کر رہی ہیں۔ یمن میں ہزاروں لوگوں نے سعودی عرب کی ناکہ بندی کے خلاف احتجاج کیا۔ سعودی عرب کی ہوائی، زمینی اور سمندری ناکہ بندی کی وجہ سے یمن بنیادی ضرورتوں کا سامان بھی حاصل نہیں کر پا رہا ہے جن میں دوائیں اور کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں۔ زالے صوبے کے ضلع دام میں ہزاروں احتجاجی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ سعودی اتحاد کی ناکہ بندی جاری رہتی ہے تو اس سے یمنی عوام ہلاک ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ زمر صوبے میں بھی یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر کی طرف ایک مارچ نکالا گیا اور احتجاج کیا گیا۔ عالمی ادارے سے انہوں نے ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے دخل اندازی کا مطالبہ کیا۔ البائدہ، الجوف اور اب صوبے میں بھی ایسی ہی ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت صنعا میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ حدیدہ اور حجہ صوبے سے بھی احتجاج کی خبریں ملی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے مطابق یمن بدترین بحران سے دوچار ہے اور ملک کے 80% لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ دن پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل انسانی معاملات مارک لوکاک نے کہا تھا کہ یمن میں 16 ملین لوگ بھوکے ہیں اور 5 ملین لوگ قحط سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے مطابق 4 لاکھ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے تغذیے کی کمی کا شکار ہیں۔ ان میں سے کئی بچے اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے مارچ 2015 میں یمن پر حملے شروع کیے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ 13.5 ملین یمنیوں کو غذا کے مسائل کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ٹیلی فون پر علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بات چیت کے دوران شاہ سلمان نے بائیڈن کو صدر بننے پر مبارکباد دی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات چیت میں دونوں ملکوں کی دلچسپی کے معاملات اور خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے خطے میں ایران کے رویے پر بھی بات چیت کی۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر مڈل ایسٹ میں استحکام متاثر کرنے کے لیے ایران کی سرگرمیوں اور ملیٹنٹ گروپس کے لیے ان کی مدد کا مسئلہ اٹھایا۔ SPA نیوز ایجنسی نے بتایا کہ شاہ سلمان نے سعودی عرب کی حفاظت کے واشنگٹن کے عہد کے لیے بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ سلمان نے بائیڈن کی اس یقین دہانی کی تعریف کی کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیا جائے گا۔ بائیڈن نے جنگ بندی کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی۔ شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب یمن بحران کا ایک سیاسی حل چاہتا ہے اور یمنی عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر نے شاہ سلمان سے کہا کہ وہ آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے۔ جو بائیڈن نے شاہ سلمان سے صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ بات چیت کرتے ہوئے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال، یمن جنگ اور جرنلسٹ جمال خاشقجی کے قتل کا مسئلہ اٹھایا۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت کے بعد ایک مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن نے عالمی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر امریکہ کے خیالات سامنے رکھے۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایران کے خطروں سے سعودی عرب کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور شاہ سلمان نے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان لمبے عرصے سے قائم پارٹنرشپ اور سعودی عرب کی حفاظت کے امریکی عہد کو دہرایا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ سعودی عرب ایران کی مدد رکھنے والے گروپ سے خطرے میں ہے۔
وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر بائیڈن نے یہ بات نوٹ کی کہ سعودی عرب میں کئی امریکی کارکنوں اور انسانی حقوق کارکنوں کو حال ہی میں رہا کیا گیا جن میں لوجان الحلول بھی شامل ہے۔ بائیڈن حکومت نے سعودی عرب کے تعلق سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بالکل الگ پالیسی اپنائی ہے۔ بائیڈن اور شاہ سلمان کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب امریکہ میں جمال خشوگی قتل کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آنے والی ہے۔ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی اس خفیہ رپورٹ میں جمال خشوگی کے قتل کے لیے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ایم بی ایس نے اس قتل سے اپنے کسی تعلق کے الزام کو رد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت بلندیوں پر پہنچے تھے۔ بائیڈن سے پہلے ٹرمپ نے جمال خشوگی کے قتل کے مسئلے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یمن جنگ میں سعودی عرب کی بھرپور مدد کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں خشوگی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن صرف کہا گیا کہ بائیڈن نے ہیومن رائٹس کا مسئلہ اٹھایا۔ یمن سے متعلق امریکہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم پارٹنر ہے۔ امریکی نمائندے ٹیموتھی لینڈرکنگ نے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یمن میں بحران چل رہا ہے اور اس بحران کو سعودی عرب کی مدد کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ پرنس خالد اور لینڈرکنگ نے سفارتی کوششوں اور یمن بحران حل کرنے کے دوسرے طریقوں پر بات چیت کی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی ارکان کانگریس نے صدر بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن جنگ کے تعلق سے اپنی اسٹریٹجی صاف کریں۔ 41 کانگریس ارکان نے اس سلسلے میں صدر بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے۔ کچھ دن پہلے بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ یمن جنگ کے لیے سعودی عرب کی مدد ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ واشنگٹن سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت میں مدد کرتا رہے گا۔ کانگریس کے ارکان نے بائیڈن سے سوال کیا کہ آپ اس پالیسی کے تحت کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پچھلے مہینے بائیڈن حکومت نے سعودی عرب کو ہتھیار بیچنے کی ٹرمپ دور کی ایک ڈیل پر روک لگا دی تھی۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار ہے۔ سیریا میں امریکہ کے ہوائی حملے، شیعہ تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا، فوجی اڈے پر حملے کے جواب میں کارروائی۔ ناکہ بندی ختم کی جائے، پورے یمن میں سعودی عرب کے خلاف مظاہرے۔ بائیڈن شاہ سلمان بات چیت میں یمن اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر غور، امریکی صدر نے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا۔ نائجیریا میں بندوق برداروں کا اسکول پر حملہ، 300 بچیوں کا اغوا کر لیا گیا۔
IS ब्राइड शमीमा बेगम बरतानिया वापस नहीं हो सकती, ऊंची अदालत का फैसला। श्रीलंका में कोविड मैयतों को दफन करने की इजाजत, इमरान खान के दौरे के बाद हुकूमत का ऐलान। इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा केस, मरकजी हुकूमत ने 10 रियासतों में भेजी एक्सपर्ट टीमें। पांच रियासतों के लिए इलेक्शन डेट्स का ऐलान, वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में होगी वोटिंग, 2 मई को नतीजा। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने एक और हमला कर दिया है, जिसके बाद से 300 से ज्यादा स्कूली बच्चियां गायब हैं। समझा जा रहा है कि उनका अगवा कर लिया गया है। बताया गया कि भारी हथियारों से लैस बंदूक बरदारों ने जनफारा रियासत में ये कार्रवाई की। स्कूल अहदेदारों ने बताया कि हमले के बाद 300 से ज्यादा बच्चियां लापता हैं। ये वाकया रात 1 बजे पेश आया, लेकिन इस बारे में और ज्यादा तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। रियासत के गवर्नर ने इस हमले की तस्दीक की। पिछले साल दिसंबर में 300 से ज्यादा लड़कों का एक स्कूल से अगवा किया गया था। बाद में इन बच्चों को छोड़ दिया गया था, लेकिन इस वाक़े पर पूरे मुल्क में गुस्से का इजहार किया गया था। इससे पहले बोको हराम तंजीम ने कई बच्चियों का अगवा किया था। बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि शमीमा बेगम बरतानिया वापस नहीं हो सकती। आईएसआईएस में शामिल होने पर शमीमा की ब्रिटिश सिटीजनशिप छीन ली गई थी, लेकिन शमीमा चाहती है कि वो बरतानिया वापस आए और ब्रिटिश सिटीजनशिप दोबारा हासिल करने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़े। शमीमा बेगम 2015 में लंदन से तुर्की के रास्ते से सीरिया चली गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी। उसके साथ उसकी 2 स्कूली सहेलियां भी तुर्की के रास्ते से सीरिया गई थी। अब शमीमा की उम्र 21 साल है। फिलहाल वो सीरिया के एक डिटेंशन कैंप में है। बरतानिया के उस वक्त के वजीर दाखिला साजिद जावेद ने 2019 में शमीमा की सिटीजनशिप बर्खास्त कर दी थी। शमीमा IS ब्राइड की हैसियत से मशहूर हुई थी। श्रीलंका की हुकूमत ने आखिरकार कोविड-19 से मरने वाले मुसलमानों को दफन करने की इजाज़त दे दी है। जब से कोविड-19 वबा शुरू हुई है, श्रीलंका में हुकूमत के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम मैयतों को जलाया जा रहा था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे के एक दिन बाद श्रीलंका की हुकूमत ने ऐलान किया कि अब मुस्लिम मैयतों को दफन करने की इजाज़त दी जाएगी। इस मसले पर श्रीलंका के मुसलमानों ने एहतजाज भी किया था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इस मसले पर श्रीलंका की हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो मुसलमान मैयतों को दफन करने की इजाज़त दे। इमरान खान ने श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुदुचेरी के असेंबली इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आसाम की 126, केरला की 140, तमिलनाडु की 234, वेस्ट बंगाल की 294 और पुदुचेरी की 34 असेंबली सीटों के लिए इलेक्शंस होंगे। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके, तृणमूल कांग्रेस वो अहम सियासी जमातें हैं जिनका इन 4 रियासतों और यूनियन टेरिटरी में सख्त मुकाबला होगा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी ने इत्तेहाद किया है। इस इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद से होगा। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला होने वाला है। ममता बनर्जी अपनी बरकरारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। उन्होंने कामयाबी का यकीन जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है और ऐसे इशारे मिले हैं कि फिरके वाराना माहौल को गरमाया जा रहा है। केरला में एलडीएफ और यूडीएफ का रवायती मुकाबला होगा, जो कम्युनिस्टों और कांग्रेस की इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में असेंबली इलेक्शंस के बाद मुल्क में ये पहले असेंबली इलेक्शंस हैं। वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में पोलिंग होगी। पहले मरहले की वोटिंग 27 मार्च को होगी। ये सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। तमाम रियासतों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे। 6 अप्रैल को ही तमिलनाडु में भी इलेक्शंस होंगे। केरला में भी 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आसाम में 3 मरहलों में वोटिंग होगी, जो 27 मार्च और 1 अप्रैल और 6 अप्रैल हैं।
چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 5 ریاستوں میں شیڈول کا اعلان کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی آخری پریس کانفرنس ہے. کووڈ-19 کی صورتحال کے مد نظر الیکشنز میں خصوصی انتظامات کیے جائیں گے. بنگال کافی حساس ریاست ہے، اسی لیے وہاں 8 مرحلوں میں پولنگ ہوگی. بنگال میں مرکزی دستے تعینات کیے جا رہے ہیں. اس دوران تمل ناڈو اور بنگال کی حکومتوں نے الیکشن شیڈول کے اعلان سے بالکل پہلے آخری لمحے میں ووٹرز کو لبھانے کے لیے بعض اسکیموں کا اعلان کیا. بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھاری گراوٹ آئی. سینسیکس تقریباً 2000 پوائنٹ لڑک گیا اور 49,100 پر بند ہوا. نفٹی بھی لڑک کر 14,529 پوائنٹس پر بند ہوا. بتایا گیا کہ اس سے ایک دن میں 5.50 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا. سب سے زیادہ بینکنگ سیکٹر متاثر ہوا. بتایا گیا کہ عالمی مارکیٹس کے اثرات کی وجہ سے ہندوستانی بازاروں کا یہ حال ہوا. کووڈ-19 ویکسینیشن کا اگلا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا، جس میں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے بیماروں کو اہمیت دی جائے گی. اس دوران مرکزی حکومت نے کووڈ-19 کیسوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے 10 ریاستوں کو ایکسپرٹ ٹیمیں روانہ کی ہیں. ان میں مہاراشٹر بھی شامل ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بنگلور کے ایک کالج میں 15 اسٹوڈنٹس کووڈ پازیٹیو پائے گئے. پورے انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 16,577 نئے کووڈ کیس پائے گئے. تمل ناڈو میں فیصلہ کیا گیا کہ مہاراشٹر اور کیرلا سے آنے والے لوگوں کو کوارنٹین کر دیا جائے گا. ملک میں مسلسل دوسرے دن 16,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 120 نئی موتیں ہوئی ہیں. ایکٹیو کیسز بڑھ کر 1,56,000 ہو گئے ہیں. کانگریس پارٹی نے انڈیا پاکستان سرحد پر جنگ بندی پر عمل کرنے سے متعلق سمجھوتے پر حیرت کا اظہار کیا ہے. کانگریس پارٹی نے دونوں ملکوں کی طرف سے جاری ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر تنقید کی. پارٹی ترجمان شمع محمد نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے چائنا کے FDI کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا. یہ حیرت کی بات ہے کہ بی جے پی کس طرح پلوامہ اور گلوان میں ہمارے سپاہیوں کی شہادت کو اتنی جلد بھلا سکتی ہے. دوسری طرف حکومت نے کہا کہ فوجوں کو پیچھے ہٹانے اور سیز فائر پر عمل کرنے کے فیصلوں کا FDI سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزارت کامرس کے عہدیداروں نے بتایا کہ FDI پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش. کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ. بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ. سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا. کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر. چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ. گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ. HMDA اپرووڈ لے آؤٹ. آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر. ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر. پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. سیریا میں امریکہ کے ہوائی حملے، شیعہ تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا. فوجی اڈے پر حملے کے جواب میں کارروائی. ناکہ بندی ختم کی جائے، پورے یمن میں سعودی عرب کے خلاف مظاہرے. بائیڈن شاہ سلمان بات چیت میں یمن اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر غور. امریکی صدر نے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا. نائجیریا میں بندوق برداروں کا اسکول پر حملہ، 300 بچیوں کا اغوا کر لیا گیا. IS برائڈ شمیمہ بیگم برطانیہ واپس نہیں ہو سکتی، اونچی عدالت کا فیصلہ. سری لنکا میں کووڈ میتوں کو دفن کرنے کی اجازت. عمران خان کے دورے کے بعد حکومت کا اعلان.
इंडिया में मुसलसल दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा केस, मरकजी हुकूमत ने 10 रियासतों में भेजी एक्सपर्ट टीमें। पांच रियासतों के लिए इलेक्शन डेट्स का ऐलान। वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में होगी वोटिंग, 2 मई को नतीजा। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।